دے گا۔ دیکھو اصحاب کہف جو تھے یہ چند نوجوان ہی تھے نا، ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا تھا، چند نوجوان تھے۔ یہ آج سے یعنی یوں سمجھ لیں 250 عیسوی کا واقعہ ہے، 250 عیسوی، ابھی 2019 ہے، تو کتنے سینکڑوں 1750 سال سے زیادہ یہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جو اپنے ایمان پہ ڈٹ جاتے ہیں، کلمے پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان کو وارننگ دی، یہ سورہ کہف کے اندر واقعہ، اور سورہ کہف جو بندہ جمعے کے دن پڑھتا ہے نا، جہاں بیٹھ کے پڑھے گا وہاں سے لے کے بیت اللہ تک ایک روشنی اگلے جمعے تک رہے گی، اور فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے، جس سے پناہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ تو اس لیے یہ صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی وجہ یہ کہف غار کو کہتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ان کو بادشاہ نے، دقیانوس بادشاہ کا نام تھا، تو اس نے ان کو وارننگ دی کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، دین چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا نہیں ہم نے وہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سزا دیں گے، اب تمہیں ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تم واپس آ جاؤ ہمارے دین میں۔ تو انہوں نے اپنا مشورہ کیا کہ جس جگہ پہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے نا، اب اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند جو ہم آپ کو، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو بڑا اچھا قصہ سناتے ہیں، وہ بالکل صحیح قصہ ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جن کے ایمان بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، بہت مضبوط ایمان والے تھے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، نکل کھڑے ہوئے اور نکلتے ہوئے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما۔ تو آگے چلے تو آگے ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب انہوں نے اس کو بڑا ششکارا دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ہوا، تو ان کا ٹھیک ہے آ جاؤ تم بھی۔ اب وہ آگے گئے تو ایک غار میں جا کے بیٹھے، سفر کر کر کے تھک چکے تھے، غار کے اندر بیٹھے اور تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، سو گئے۔ اب سوئے، ایسا سوئے کہ 309 سال سوئے رہے، 309 سال سوئے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو گھر بار چھوڑتے ہیں نا، اللہ اس کو ایسا پروٹوکول دیتے ہیں، ایسی عزتیں دیتے ہیں، کیسی کہ سورج کی روشنی براہ راست نہیں پڑتی تھی ان کے اوپر۔ کیوں؟ کہ میرے بندے میرے لیے گھر چھوڑا ہوا ہے، ایمان کے لیے، میری ذات کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ سورج کا نظام اللہ نے بدل دیا ان کے لیے۔ جو ایمان کے لیے ہجرت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے ہجرتیں کرتا ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پاتا ہے، بہت بڑا اجر پاتا ہے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کی ذمہ اس کو اجر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا کیا، اب بندہ جب سوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کئی بندے سوندے کس طرح نے، تو اٹھتے نے کہڑے پاسے گئے ہوندے نے، کہیں منجی تو ڈگ پیندے نے۔ تو اب اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ براہ راست اللہ کہہ رہا ہے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اور 309 سال کتنے اندھیریاں آئیں، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، زمانے بدلے، بادشاہ بدلے، اللہ ان کے اوپر ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 309 سال بعد اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کم لبسنا، کتنا چر سوئے رہے ہیں اسی، کتنا چر، تو کہتے ہیں لبسنا یومن و بعد یوم، ایک دیہڑی آدھی دیہڑی اسی ستے رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جو ایک بندہ بھوک بڑی لگی ہے، جو ایک بندہ جو اور کھانا لے کے آؤ، اور کھانا ذرا پکیزہ ہونا چاہیے۔ اب وہ سکے جو ان کے پاس کرنسی تھے لے کے گئے بازار، تو زمانے ہی بدل، 309 سال گزر چکے، 250 عیسوی، 250 اور 3 550، اور آپ اندازہ لگا لیں تقریباً 609 ہو گیا نا۔ اتنے سال گزر چکے تھے، اتنے سال گزر چکے تھے۔ تو وہ کرنسی بدل چکی، جب وہ پتہ چلا، تحقیق ہوئی، تو وہ بادشاہ نے آپ جاتے دفعہ ان کے نام لکھ گیا تھا فائلوں میں یا رجسٹروں میں کہ ایسے ایسے باغی لڑکے تھے جو روپوش ہیں، فرار ہو گئے ہیں۔ وہ دوجے لفظ انہوں کا دہشت گردی کا پرچہ درج ہویا تھی انہوں نے۔ تو وہ جب پتہ چلا، اب وہ جو موجودہ لوگ تھے نا، وہ اسی ایمان والے تھے، اسی عقیدے والے تھے جو ان کا عقیدہ تھا۔
تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی ایسی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اگر اللہ 309 سال بعد اس کو ایز اٹ از زندہ کر سکتا ہے تو 3009 سال بعد بھی، 3,09,000 سال بعد بھی اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو یہ اللہ پاک اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں اتر جائے کہ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک قادر مطلق ہے، حقیقی ذات ہے۔ اور پھر کلمے کا دوسرا حصہ کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی